من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا۔ معزز ناظرین، آج اس خطبے کے موقع پر آپ لوگوں کے سامنے انسان مرنے کے بعد جب اسے اس دنیا سے دوسری دنیا کے لیے روانہ کر دیا جائے، اسے زمین میں دفن کر دیا جائے، تو کس طرح سے اسے دوبارہ زندگی دی جائے گی، اسی حوالے سے کچھ باتوں کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جس طرح سے بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب انسان مر جائے اسے مٹی میں دفن کر دیا جائے اور اس کا پورا وجود ختم ہو جائے، مٹی میں مل کر مٹی بن جائے، یا اسے آگ میں جلا کر ختم کر دیا جائے، یا کوئی جانور کھا کر اس کے جسم کا خاتمہ کر دے، تو اسے دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ یعنی حیات ثانی سے متعلق، ایمان بالآخرت سے متعلق کچھ باتیں آج قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسلامی عقیدہ توحید و رسالت کے بعد اسی پر ہے کہ قیامت ایک دن ضرور واقع ہو کر رہے گی، یعنی جزا و سزا کا ایک ایسا دن ضرور آنے والا ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے مرے ہوئے تمام کے تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کر کے ان کے اعمال کا حساب و کتاب لیں گے۔ قیامت کا عقیدہ چونکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اسی لیے اسے ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس نظام کائنات کو بار بار بطور دلیل انسان کے سامنے پیش کیا ہے، تاکہ کسی باغی انسان کو انکار کی کوئی گنجائش باقی نہ رکھے۔ قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں گے، بار بار اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو انسان کے سامنے پیش کیا ہے۔ دلیل کے طور پر میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 39، آیت نمبر 39 کو پہلے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے بندے، یہ اللہ کی قدرت کے نمونے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے نشانیاں ہیں کہ آپ زمین کو خشک مری ہوئی حالت میں دیکھتے ہو، اور جب ہم آسمان سے اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو یہ شاداب ہو جاتی ہے، ہری بھری ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے۔ تو جس اللہ نے مری ہوئی زمین کو زندگی دی، وہی اللہ دوبارہ مردوں کو زندگی دینے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان کے سامنے ایک بڑی ہی بہترین دلیل انسان کے سامنے پیش کر دی ہے۔ نباتات کو اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا، اور یہ حقیقت ہے ہم اپنی زندگیوں میں نباتات کو بار بار مرتا ہوا اور دوبارہ انہیں زندہ ہوتا ہوا، یعنی انہیں دوبارہ زندگی دی جاتی ہے، اس کو ہم بار بار اپنی زندگیوں میں دیکھتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس نظر سے ان کی طرف ویسی نظر ان کی طرف نہیں ڈالتے جیسی نظر اللہ رب العالمین ان کی طرف ہماری لے جانا چاہتے ہیں، کہ غور و فکر کے ساتھ ان کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں اللہ رب العالمین اس نباتات کو کئی مرتبہ مارتے ہیں، دوبارہ زندگی دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس مردہ زمین کی مثال دے کر بھی اللہ رب العالمین نے دلیل پیش کی کہ جب موسم خزاں آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں کے سارے پتے خشک ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، زمین کی گھاس ہریالی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جیسے ہی موسم بہار آتی ہے، گھاس
ہریالی موسم بہار آنے کے بعد، یعنی بارش، جیسے کہ آسمان سے بارش کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیڑ پودے ہریالی نئی کروٹ لیتے ہیں اور ان میں زندگی کی نئی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہی زمین جو کچھ مہینہ پہلے، کچھ دن پہلے مردہ حالت میں تھی، پھر سے زندہ ہو کر قیامت کا منظر پیش کرتی ہے، حیات ثانی کا منظر پیش کرتی ہے۔ نباتات ہر سال مر کر دوبارہ زندہ ہوتے ہیں، لیکن انسان نباتات کے اس حیرت انگیز مظاہرے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور قرآن بار بار ان کی جانب ہماری توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے تاکہ ایمان بالآخرت ہمارا صحیح ہو جائے، ہمارا ایمان آخرت پر مضبوط ہو جائے، ہم اس دنیا رخی زندگی سے جتنا فائدہ حاصل کرنا ہے، جس طریقے کی یہاں پر زندگی گزارنا ہے، اس طرح کی زندگی گزار کر آخرت رخی زندگی، اس دنیا میں رہ کر آخرت رخی زندگی ہم اختیار کرے، ہم اپنا کردار آخرت کے لیے متعین کرے۔ یہ اللہ رب العالمین سمجھانا چاہتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے کہ جب تک ایک مومن کو، ایک مسلمان کو آخرت پر ایمان مضبوط اس کا نہیں ہوگا، تب تک ہمارا کردار آخرت رخی کردار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارے لین دین، معاملے داری، اخلاق، ان ساری چیزوں کے اندر وہ تبدیلی نہیں آ سکتی ہے جو تبدیلی قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی منکرین آخرت موجود تھے، آج کے اس دور میں بھی منکرین آخرت موجود ہے، ملحدین موجود ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، اس دنیا کو، اس کائنات کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں، اور دنیا میں جو زندگی ملی ہے اسی زندگی کو اسی زندگی کو مانتے ہیں، اس کے بعد آنے والی ایک حقیقی اور دائمی زندگی کا یہ انکار کرتے ہیں، اور اس کے لیے کئی دلائل بھی یہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس قسم کے افراد، اس قسم کے سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اٹھائے گئے کہ موت کے بعد ہمیں دوبارہ کس طریقے سے زندہ کیا جائے گا، موت کے بعد ہم ہرگز زندہ نہیں ہو سکتے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی اس طریقے کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، حیات ثانی کا انکار کیا جاتا ہے، مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کس طریقے سے زندگی ملے گی، اس طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اٹھائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو سورہ رعد کی آیت نمبر 5 میں نقل فرمایا، وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے اس طرح کے سوالات سن کر، اس طرح کی باتیں سن کر عجیب محسوس ہوتا ہے، آپ تعجب کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے، ہمارا پورا وجود ختم ہو جائے گا، تو ہمیں دوبارہ کس طرح سے زندہ کیا جائے گا۔ ان کے اس سوال پر کہ ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود دلیل بنا کر انسان کے سامنے پیش کر دیا کہ انسان اپنی پیدائش سے پہلے قابل ذکر کوئی چیز نہیں تھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں، لیکن اللہ نے اس انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 1 آپ دیکھیے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ موت کے بعد کی زندگی پر ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العالمین روز ہمیں مشق کرواتے ہیں، روز ہمیں ایکسرسائز کرواتے ہیں۔ آنے والے ایک عظیم دن، یعنی قیامت والے دن کی، کہ کس طریقے سے تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی اور تمہاری اس دنیا کی ساری زندگی کا، اعمال کا حساب و کتاب تم سے لیا جائے گا۔ یعنی ہم اس پر غور اور فکر نہیں کرتے کہ روزانہ اللہ رب العالمین انسان کو مارتے ہیں، موت دیتے ہیں، دوبارہ اسے زندگی دیتے ہیں،
اسے روزانہ زندہ کرتے ہیں، اسے روزانہ مارتے چلے جاتے ہیں، انسان کو مشق کرواتے ہیں آنے والے ایک عظیم دن یعنی قیامت والے دن کی۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، رات کو نیند کی حالت میں جب وہ سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہے اور جب اسے نیند آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس سوئے ہوئے انسان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور جب وہ نیند سے جاگتا ہے تو اس کی روح کو واپس لوٹا کر اسے نئی زندگی دی جاتی ہے۔ یعنی اس طریقے سے اسے مشق کروائی جاتی ہے جس طریقے سے فوجی حضرات کو فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ آنے والے وقت میں کوئی بڑی جنگ ہو جائے یا کوئی جنگ ہو جائے تو اس کے لیے یہ تیار رکھے۔ ٹھیک اسی طریقے سے انسانوں کو روزانہ یہ ایکسرسائز کروائی جاتی ہے آنے والے ایک عظیم دن کے لیے کہ قیامت کے دن تمہیں ٹھیک اسی طریقے سے دوبارہ زندگی دی جائے گی، اور اس کی تیاری کے لیے تمہیں اس دنیا کے اندر اس دارالامتحان کے اندر تمہیں بھیجا گیا ہے، لیکن ہم اس پر کبھی توجہ نہیں دیتے۔ اب اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ہم روزانہ مرتے ہیں، دوبارہ ہمیں زندگی دی جاتی ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے ہم سونے سے پہلے جو دعائیں پڑھتے ہیں ان کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ دیکھیے، سونے سے پہلے بچہ مسلمان بچہ بھی اس دعا کو پڑھ کر سوتا ہے۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں جو دعائیں ہمیں بچپن میں سکھائی گئی، یاد کروائی گئی، یہ دعائیں تقریباً ہر ایک مسلمان کو، مرد و عورت کو، بچے اور بچی کو یاد ہوتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے سونے سے پہلے، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کا نام لے کر اموت مرتا ہوں، و احیا اور دوبارہ زندہ ہوتا ہوں۔ دیکھیے، یہ دعا روزانہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ترجمہ معلوم نہیں، ہم اس کا ترجمہ ہم جانتے نہیں۔ اس دعا کو ہم عربی میں پڑھنے کے بعد میں اردو میں بھی اپنی زبان میں ایک مرتبہ اگر پڑھ لیتے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوتا، تاکہ ہم یہ جان لیتے کہ روزانہ ہماری روح قبض کی جا رہی ہے، ہمیں روزانہ ایکسرسائز کروائی جا رہی ہے، موت کی تیاری کروائی جا رہی ہے، موت کی مشق کروائی جا رہی ہے۔ ایک عظیم دن کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ایک دوسری دنیا کے اندر ہمیں بھیجا جائے گا۔ وہاں کی دنیا ہمیشہ کے لیے رہے گی، وہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہماری زندگی رہے گی۔ اب آپ دیکھیے، جب ہم نیند سے جاگتے ہیں یعنی ہماری روح کو واپس لوٹا کر ہمیں دوبارہ نئی زندگی دی جاتی ہے تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے موت کے بعد میں ہمیں دوبارہ زندگی دی ہے اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے، لیکن ہم اس دعا کو یاد نہیں رکھتے۔ اب اس بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے سورہ زمر کی آیت نمبر 42 یعنی 42 کی طرف بھی میں آپ لوگوں کو لیے چلوں گا۔ ذرا غور سے اس آیت کو سنیے، یہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں۔ سورہ زمر ہے، آیت کا نمبر 42 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ تعالیٰ ہی روحوں کو موت کے وقت قبض کر لیتے ہیں، اور جن کی موت کا وقت، جن پر موت کا وقت نہیں آیا، نیند کی حالت میں موت کا وقت جن پر نہیں آیا، ان کی روحوں کو نیند کی حالت میں قبض کر لیتے ہیں، اور جن پر موت کا وقت لگ چکا ہے ان کی روحوں کو روک لیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے افراد کو، مرد و عورتوں کو، وہ رات کو سوتے ہیں لیکن صبح کو نہیں جاگتے، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہی تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ جن پر موت کا وقت ہو چکا ہے ان کی روحوں کو روک لیا جاتا ہے، اور جن پر ابھی موت کا وقت نہیں آیا ان کی روحوں کو ایک مقررہ وقت کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی بہت سی نشانیاں موجود ہے۔
اب آپ ذرا غور کیجئے کہ قرآن کریم اس طریقے سے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، یعنی رات کو سونے اور جاگنے اس مسئلے میں، نیند لینے اور جاگنے اس مسئلے میں، اور ہمارے بستر کو، ہماری خوابگاہ کو اللہ رب العالمین، ہماری وہ خوابگاہ جو مرنے کے بعد خبر کی شکل میں بنتی ہے، اس خوابگاہ کو اللہ رب العالمین یعنی خبر کو ہماری خوابگاہ بتاتے ہیں، بستر بتاتے ہیں۔ جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ جب قیامت کے دن سارے کے سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے تو کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہمارے بستروں سے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ دیکھیے بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ خبر کو بستر بتا کر، خبر کو خوابگاہ بتا کر یہ مسئلہ بھی ہمیں سمجھا دیا گیا کہ قبر میں کس طریقے سے عذاب دیا جائے گا۔ اب آپ خود ہماری اپنی ذاتی زندگیوں پر نظر ڈالیں، رات کو نیند کی حالت میں ہم رہتے ہیں اور اسی حالت میں کوئی زہریلا سانپ یا بچھو آ کر ہمیں کاٹ دیتا ہے، کوئی جلاد آ کر ہمیں سزا دیتا ہے، ہماری گردن مار دی جاتی ہے، ہمیں آگ میں ڈال کر جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، ہم نیند کی حالت میں رہتے ہیں، لیکن اس حالت میں ہم چیختے پکارتے نیند سے جاگ جاتے ہیں جیسے حقیقت میں ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے، حقیقت میں کوئی سانپ ہمیں ڈنس مار رہا ہے۔ یہ کیفیت ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ذرا دوسری طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کروں کہ وہ یہ کہ نیند کی حالت میں کوئی اجنبی عورت ہمارے یہاں پر آتی ہے اور پھر اسی نیند کی حالت میں ہم اس کے ساتھ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد میں ہمارے اوپر غسل بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت، اس بارے میں ہم اچھی طرح سے علم رکھتے ہیں، تو یہاں پر اس ایک واقعے کے ذریعے اس واقعے کو یعنی جو کچھ ہمارے ساتھ روزانہ ہوتا ہے اسے سامنے رکھ کر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ قبر میں عذاب کس طرح سے انسان کو دیا جائے گا، کس طریقے سے اس کی آزمائش کی جائے گی۔ اور جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جہاں پر مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے بستروں سے، خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ تو یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ تو یہ دلائل دیکھیے میں نے جو آپ کے سامنے رکھے، پہلے نباتات کو آپ کے سامنے رکھ کر یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین انسانوں کو دوبارہ زندگی دیں گے، اور اس کے بعد میں اب میں آپ لوگوں کو ایک دوسری چیز کی طرف لے جانے کی کوشش کروں گا، یعنی دوبارہ زندگی کی شہادت کے سلسلے میں دوسری چیز جنین کی ہے جو ماں کے پیٹ میں نشو و نما پاتا ہے۔ جس طرح پیڑ پودوں کا ظہور ایک چھوٹے سے بیج سے ہوتا ہے، اسی طرح جنین کا ظہور ایک چھوٹے سے نطفے، ایک چھوٹے سی پانی کی بوند یا چھوٹے سے نطفے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ انعام کی آیت نمبر 95 میں ایک بہترین مثال دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون، بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹلی کو زمین میں پھاڑنے والے ہیں، وہ جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں، یہ تمہارے اللہ ہے، اے لوگو تم کدھر بھٹکے بہ کے چلے جا رہے ہو۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 95 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی گٹلی ہے، ایک چھوٹا سا بیج ہے، اسے زمین میں ڈالا جاتا ہے، یہ زمین میں جاتا ہے، زمین کو پھاڑ کر باہر آتا ہے اور اس کے بعد میں ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح سے آپ کو ایک عمارت تعمیر کرنی ہو، اس کا نقشہ پہلے انجینئر ایک کاغذ کے اوپر تیار کرتا ہے، پھر ایک پلاٹ کے اوپر ٹھیک اسی طریقے کی عمارت تعمیر کر دیتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے اس چھوٹے سے بیج کے اندر درخت، پھل، پھول،
یہ ساری چیزوں کا نقشہ اس کے اندر موجود رہتا ہے، اور وہ تمام کے تمام پھل اس کے اندر، اور اس پھل کے اندر کئی ہزاروں بیج، جیسے قرآن سورہ بقرہ میں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ کہہ کر مثال دیتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے جیسی ہے جسے زمین میں ڈالا جائے تو وہ زمین سے ایک بالی کی شکل، یعنی بالی کی شکل میں باہر نکلے، پھر اس کے اوپر سو اس کے اوپر دانے آئے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، 7 بالیاں نکلی، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر ایک بالی پر 100 دانے آئے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک بیج کے اندر موجود رہتی ہیں، اس کا پھل، اس کی بیج، اور اس طریقے سے ہر ایک بیج کے اندر یہ صلاحیت یہ موجود رہتی ہے کہ وہ اپنی طرح کے اور درخت پیدا کرے، ان درختوں کے ذریعے اور پھل دے۔ اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ یہ ذی حیات کو اپنے سے غذا دے۔ یہ ربوبیت کا ایک نظام ہے، پھر کسی موقع پر اس پر نظر میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک بیج اور گٹلی کی مثال ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ یہ مثال اللہ رب العالمین نے حیات ثانی کے لیے پیش کی، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا بیج زمین میں نشو و نما پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑ کر پودے کو باہر لاتے ہیں، اور جیسے قرآن میں فرمایا مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم ہرگز پیڑ پودوں کو پیدا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے آپ کے مکان میں کچھ پیڑ پودے، درخت، جھاڑ لگے ہوئے موجود رکھے، آپ انہیں کاٹ دیجئے، تیل ڈال کر جلا کر ختم کر دیجئے، اور کچھ روز آپ انتظار کیجئے، آسمان سے بارش ہوگی، اور اس کے بعد میں یہی جس درخت کو آپ نے کاٹ دیا تھا یہ زمین کو پھاڑتا ہوا باہر نکلے گا۔ کچھ سال انتظار کیجئے، پھر اسی طریقے سے بڑھتا اپنی پرانی شکل اختیار کر لے گا، پھر اس کے بعد میں وہی پھل دے گا، وہی پھول دے گا، آپ سے کاربن لے گا، آپ کو آکسیجن واپس لوٹائے گا۔ تو جس اللہ نے مری ہوئی زمین کو، نباتات کو دوبارہ زندگی دی، تو کیا وہ اللہ دوبارہ مرے ہوئے انسانوں کو زندگی دینے پر طاقت اور قدرت نہیں رکھتا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہم اچھی طرح سے اس حقیقت سے واقف ہیں، اور ہمارا ایمان جب ہم اس طرح سے دیکھیں گے نباتات کی طرف کہ کس طرح اللہ رب العالمین انہیں دوبارہ زندگی دیتے ہیں، تو ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو کرام، اب دیکھیے آپ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر آئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کل قیامت کے دن کس طرح سے زندہ کیا جائے گا جبکہ ہم مٹی میں مل کر مٹی بن جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جس طرح بارش کے بعد میں ترکاری اگتی ہے، زمین سے باہر آتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین بارش برسائیں گے، ایک خاص قسم کی وہ بارش ہوگی، اور اس بارش کے بعد میں تمام کے تمام مردے اپنی قبروں سے باہر نکل جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیے جس طرح سے انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا جو رائے کے دانے جیسا ہوتا ہے، یہ زمین میں گلنے اور سڑنے سے محفوظ رہتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جیسے سائنسدانوں نے تجربات کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ انسان کے جسم میں کئی لاکھ سیلز ہوتے ہیں، اور ہر ایک سیل کے اندر انسان کا زیروکس موجود ہوتا ہے، یعنی ہو بہو میں اسی حالت میں ایک سیل کے اندر موجود ہوں، میرے ہاتھ، میرے پیر، میرا یہ سارے کا سارا جسم موجود ہے، تو انہی سیلز کے ذریعے دوبارہ انسان کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جس طرح سائنسدانوں نے تجربے کر کے اس بات کو ثابت بھی کر دیا کہ ہر 10 سال میں انسان کا یہ سارے کا سارا جسم ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا جسم حصہ لے لیتا ہے،
یعنی ایک انسان کی عمر 40 سال ہے، 60 سال ہے، 50 سال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 سال کے انسان کا یہ سارا جسم، اس کے ہاتھ، پیر، چہرہ 4 مرتبہ ختم ہو کر اسے دوسرا جسم ملا ہے، اسے نیا جسم ملا ہے۔ 50 سال کا ہے تو 5 مرتبہ اسے نیا جسم دیا گیا، اس کا پرانا جسم ختم ہو چکا ہے۔ 60 سال کا ہے تو 6 مرتبہ اسے نیا جسم ملا ہے، اس کا پرانا جسم ختم ہو گیا ہے، لیکن اس کی ذات اسی طریقے سے، اس کی یادداشت اور اس کی میں اسی طریقے سے باقی ہے جو چیز اللہ رب العالمین کے یہاں پر کل قیامت کے دن جانے والی ہے۔ یہ اپنے ارتقائی منازل طے کرتے رہے گی، اللہ رب العالمین کے یہاں پر یہ جانے والی ہے۔ تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ اس کی انا ہے، وہ اس کی میں ہے، اس کی ذات ہے، اور اسی ذات کی تربیت کر کے اس کو نشو و نما دینا ہے آخرت کے مطابق۔ اس ذات کو ہمیں اس دنیا کے اندر تیار کرنا ہے، اور ہماری ذات جب تیار ہوگی جب ہم خود اپنے آپ کے اندر غور و فکر کریں گے کہ اللہ نے ہمیں ایک بے جان نطفے سے پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہماری پرورش کے لیے اس کائنات کی ساری چیزوں کو لگا دیا ہے۔ یہ کائنات کا سارا کارخانہ رات اور دن ہر لمحہ ہماری پرورش کے اندر لگا ہوا ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ رب العالمین نے ماں کے پیٹ میں ہماری غذا کا، ہمارے آکسیجن کا، ہمارے پانی کا، ہماری تمام کی تمام ضروریات کا اللہ رب العالمین نے بندوبست کیا ہے۔ اور جب ہم دنیا کے اندر آئے اور ہمارے منہ میں دانت نہیں تھے تو اللہ نے ماں کے سینے سے ہمارے لیے دودھ کا بندوبست کیا ہے۔ جب ہمارے منہ میں دانت آ گئے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن تو 2 سال کے بعد میں ہمارے ماں کے سینے سے دودھ کو بند کر دیا گیا۔ جب ہمارا معدہ سخت غذا لینے کے قابل ہو گیا تو منہ میں دانت دیے گئے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ پرورش کے لیے، تربیت کے لیے وقتاً فوقتاً جن چیزوں کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً انسان کو، نہ صرف انسان کو بلکہ ہر ذی حیات کو، چاہے وہ چمٹی کے انڈے سے نکلنے والا اس کا بچہ رہے، یا مگرمچھ کا بچہ رہے، یا ہاتھی کا بچہ دنیا میں آنے والا رہے، یہ کارخانہ کائنات اس کی پرورش کے لیے حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ نظام ہے انسانوں کی ہر ذی حیات کی پرورش کرنے والا نظام۔ ہم اس میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری لاپرواہی ہے۔ تو اسی لیے آخرت کی زندگی پر ہمارا ایمان کبھی مضبوط نہیں ہوتا، اور وہ کردار ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا جو کردار آخرت پر ایمان لانے کے بعد میں ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کا جو کردار، صحابہ کرام کے اندر جو کردار پیدا ہوا، یہ کردار ان کے اندر آخرت رخی زندگی، آخرت پر ایمان ہی کے ذریعے ان کے اندر یہ کردار پیدا ہوا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیے جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک خاص قسم کی بارش برسائیں گے، اور اس کے بعد میں سارے کے سارے انسان پیدا ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میں نے سیلز کی طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے جسم کے اندر لاکھوں کی تعداد میں سیلز موجود ہیں، اور ان کے اندر ہر ایک سیل کے اندر ہمارا زیروکس موجود ہے، اور ہر 10 سال کے اندر ہمارا یہ جسم ختم ہو جاتا ہے، اور جو چیز بچتی ہے وہ صرف اور صرف ہماری ذات بچتی ہے۔ یہی ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے اس دنیا سے دوسری دنیا کا سلسلہ سفر طے کرنے کے لیے خبر کے ذریعے سے دوسری دنیا کی طرف نکل کر چلی جاتی ہے۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے دیکھیے، جس طرح میں آپ لوگوں کو سائنسدانوں کی طرف پھر سے لے کر آتا ہوں، ان کے تجربات کی طرف پھر سے میں آپ لوگوں کو لے کر آنے کی کوشش کروں گا۔ سائنسدانوں کا جس طرح یہ کہنا ہے کہ مخلوق چاہے انسان ہو یا جانور ہو، اس کے جسم کے کسی بھی حصے، ہاتھ، پیر، پیٹ یا سر کا ایک خلیہ مکمل جاندار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے ایک خلیے میں دل، آنکھ، زبان، کان، ناک، سر، ہاتھ وغیرہ سارے اعضاء موجود رہتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ایسے تجربے بھی کیے ہیں۔ حیوان کے جسم کا ایک خلیہ حاصل کیا گیا، اور پھر اس سے زردی نکال کر مادہ انڈے میں داخل کیا گیا، اور پھر اسے مادہ کے رحم میں رکھا گیا، اور یہ جانور پر کامیابی کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اسی طرح سائنسی ریسرچ سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے
کہ جو ہڈیاں قبر کے اندر، زمین کے اندر وہ سیدھا ہو جاتی ہیں، ان کے اندر جو خلیے موجود رہتے ہیں، ان کے اندر زندگی کے آثار پائے جاتے ہیں، یہ نہیں مرتے ہیں، یہ خلیات نہیں مرتے، لہٰذا انسان کو ان سیلز کے ذریعے، ان خلیوں کے ذریعے دوبارہ زندگی دی جا سکتی ہے۔ اب آپ کو میں سورہ قیامہ کی آیت نمبر 3 اور 4 کی طرف لیے چلوں گا، اور اس کے بعد میں سورہ نوح کی 2 آیات کو رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامًا، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ ہڈیوں کو جمع کرنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہڈیوں کو جمع کرنا ہمارے لیے مشکل ہے؟ نہیں۔ سورہ مومنون میں اس کی بڑی بہترین مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ ہم نے ایک نطفے کو مادر رحم میں پہنچایا، اسے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کی ہڈیاں بنائی، پھر اس پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک بہترین انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ تمام کاریگروں میں ایک بہترین کاریگر ہے۔ یہ سورہ مومنون کے اندر اللہ نے فرمایا۔ پھر کسی موقع پر اس آیت کو آپ کے سامنے رکھ کر پیش کرنے کی کوشش، اللہ کی قدرت کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پر سوال کیا گیا کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے؟ پھر فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں ضرور کریں گے، ہم اس پر بھی قادر ہے کہ اس کی پور کو تک درست کر دے۔ ہم اپنا انگوٹھا لگاتے ہیں، اگر کوئی پیپر، رجسٹری یا اسی طریقے سے کوئی خاص پیپر ہوتے ہیں تو اس پر ہم اپنا انگوٹھا لگاتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہمارے یہ انگوٹھے کے نشانات کسی دوسرے کے نشان سے نہیں ملتے، یہ ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے یہ بات فرما دی، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہاں ہم اس پر بھی قادر ہے کہ اس کی پور کو تک درست کر دے۔ یہاں پر آپ ذرا غور کیجئے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ اپنی ذات کے ساتھ دوسری دنیا کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جو ذات اس نے اس دنیا کے اندر تیار کی ہے، اسی لیے انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ اس انسان کو اللہ نے اس دنیا کے اندر مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب انسان کو اپنی تربیت کر کے، اپنی شخصیت کی تعمیر کر کے، سونے کے انسان کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنی شخصیت سازی کرنا ہے، اور ایک بہترین شخصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ کے یہاں پر حساب و کتاب دینے کے لیے چلے جانا ہے۔ لیکن انسان اس کی تیاری کہاں پر کرتا ہے؟ اس کی تیاری انسان نہیں کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جس طریقے سے ایک درخت کے لیے، ایک جھاڑ، پیڑ پودوں کے لیے ہم زمین کو بیج میں ڈالتے ہیں، اس امید سے، اس ایمان پر، اس یقین کے ساتھ کہ یہ زمین سے باہر آئے گا، ہمیں پھول دے گا، آکسیجن دے گا اور ہمیں پھل دے گا۔ ایک انسان کو ٹھیک اسی طریقے سے لے جا کر زمین کے اندر قبر کی شکل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ اس کا وجود ختم ہو جائے، یہ مٹی میں مل کر مٹی بن جائے، بلکہ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ اسے دوبارہ ایک اور زندگی دی جائے۔ یہی بات سورہ نوح کی آیت نمبر 17 میں فرمائی گئی، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے ایک پودے کی طرح اگایا ہے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا، پھر اسی زمین میں تمہیں دوبارہ اللہ رب العالمین پہنچا دیں گے، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور کل قیامت کے دن اسی زمین سے تمہیں دوبارہ باہر نکالا جائے گا۔ کیا بہترین آیات ہے، دیکھیے قرآن کریم کی۔ یہ چند باتیں آج کے اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ناظرین، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، اس میں تدبر و تفکر کیجئے، غور و فکر کیجئے، اپنی زبان میں اسے تلاوت کرنے کی کوشش کیجئے۔ آپ جو بھی زبان جانتے ہیں اسی زبان میں قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے۔ یہ قرآن آپ کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے،
آخرت رخی زندگی کو کھول کر آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ جس دنیا کے لیے آپ کو روانہ کیا گیا ہے اس دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے